السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ویلکم بیک ٹو سکسیسفل وے۔ یہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ جاری ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور عظمت کے کیا کہنے کہ یہ مہینہ اپنے نصف میں ایک ایسی رات رکھے ہوئے ہے جو کہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہم اس رات کو غفلت کی نظر نہ کریں تو۔ اس رات کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں جو کہ علم الباب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کی نصف رات کو اللہ رب العزت غروب آفتاب کے ساتھ ہی آسمانی دنیا پر اجلال فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، یعنی کہ اللہ رب العزت آسمانی دنیا پہلے آسمان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جو بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جو روزی مانگے تو میں روزی عطا کروں، ہے کوئی مشکل سے خلاصی مانگنے والا کہ میں اس کی مشکل دور کروں۔ اور اسی طرح پوری رات گزر جاتی ہے اور طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس رات کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کہ شعبان کی نصف رات یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر آتا ہے اور اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے، یعنی کہ چند لوگوں کے سوا اللہ رب العزت تمام مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی مغفرت کے کیا کہنے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ اسی رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا فرماتی ہیں؟ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اٹھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، اے عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، یعنی کہ شعبان کی نصف رات ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریوں کی زیادہ تعداد کی وجہ سے مشہور تھا، یعنی کہ اس تعداد کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کثرت تعداد سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، یعنی کہ زیادہ لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اس رات۔ اللہ اکبر، کیا شان میرے رب کی ہے۔ یہ سب راتیں اور یہ ذریعے، یہ عبادت کی جو راتیں ہیں، یہ ہماری بخشش کے اسباب بناتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو بخش دوں، تو وہ یہ ہیلے بہانے ہمیں دیتا ہے کہ آؤ میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگو تو میں تمہیں مغفرت دوں۔ جیسے عام روٹین میں ہم دیکھتے ہیں جب سیل لگتی ہے تو لوگ زیادہ تر خواتین جوک در جوک جاتی ہیں اور وہاں سے شاپنگ کرتی ہیں، اسی طرح یہ رات مغفرت کی سیل کی رات ہے۔ اس رات جائیں اور اپنے لیے مغفرت کو لوٹ لیں اس کی بارگاہ سے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، خدا جانے کہ اگلی شعبان کی اس رات کو ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ کہتا ہے آؤ مجھ سے مغفرت مانگو۔ یہ ایک ایسی بابرکت رات ہے کہ اس پوری رات اللہ کا فضل، اللہ کی مغفرت اپنے بندے کو پکارتی ہے، آؤ مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں۔ ویسے تو ہر رات ہی اللہ کے ذکر اور اذکار میں گزارنی چاہیے، لیکن اگر ہم ہر رات نہیں گزار سکتے تو ان عبادت کی راتوں کی قدر کریں، ان راتوں کی قدر کریں اور ان راتوں میں اپنے لیے اللہ سے فضل مانگیں۔
اگر کوئی قدر کرنے والا ہو تو ہر رات ہی شب قدر ہے، اور اگر کوئی قدر کرنے والا نہ ہو تو شب برات اور شب قدر میں بھی محروم رہ جاتا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ ہمیں محرومی سے بچائے، وہ ہمیں اس رات ایسی عبادت کرنے کی توفیق عطا کرے کہ ہم اس کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے جو کہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آپ اس رات یہ نہ دیکھیں کہ آپ نے کتنی زیادہ عبادت کرنی ہے یا کتنی کم عبادت کرنی ہے، آپ نے دل سے عبادت کرنی ہے، ایسی عبادت کرنی ہے کہ آپ کے دل کی پکار آسمان تک جائے اور وہاں سے وہ قبول ہو کر آئے۔ یہاں پر کیا دیکھا جاتا ہے، میں نے 100 نفل پڑھ لیے، میں نے اتنی مرتبہ سورت پڑھ لی، ہم کیا سپیڈ میں عراب کی بھی تجوید کی بھی غلطیاں کرتے ہیں صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے بہت زیادہ عبادت کی؟ نہیں، آپ نے دل سے عبادت کرنی ہے اور ایسی عبادت کرنی ہے جو کہ بہت خوبصورت انداز میں ہو، جو کہ محبت کے انداز میں ہو۔ رات کو عبادت کریں اور دن کو روزہ رکھیں، یہ شعبان کی ویسے بھی خاص عبادت ہے جو کہ ہے روزہ۔ شعبان کی خاص عبادت روزہ ہے۔ اب ہم رات کو قیام کریں اور دن کو روزہ رکھیں اور اس سے دعا مانگیں تو یقیناً وہ ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس رات ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے جو کہ اس کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو، اور ایسی مغفرت مانگنے کی توفیق دے کہ جو کہ اس کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو۔ آمین۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، فی امان اللہ۔